السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک ضروری بات آپ لوگوں سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں جن کا نام مولانا محمد طیب صاحب ہے، جو ہلدوانی میں اس وقت دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو آپ سب لوگ ان کے والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ انتقال سے 2 دن پہلے ہی وہ 4 مہینے کی تبلیغی جماعت سے واپس آئے تھے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، دعا ضرور کیجیے گا۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے طبیعت اب بہت اچھی ہے، الحمدللہ۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے عزیز والد صاحب کے دوست اور میرے بہت مجھ سے بڑی محبت رکھنے والے ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کا، جو بہت محبت رکھتے ہیں اور ہم بھی ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ان کو جب پتہ چلا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب چل رہی ہے تو انہوں نے والد صاحب کو کال کیا، اور پھر میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ مفتی صاحب طبیعت تھوڑی سی بھی خراب ہوا کرے تو آپ مجھے کال کیا کریں، اور الحمدللہ 2 دن میں ہی اتنا آرام ملا۔ ان کے مخلصانہ محبت کا یہ نتیجہ ہے اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی شفا دے دی۔ الحمدللہ بہت آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کو بھی خوب قبول فرمائے۔ اس وقت ڈاکٹر محمد جاوید صاحب فیروز آباد میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ 5 بجے سے لے کے شاید 10 بجے تک وہ فیروز آباد میں بیٹھتے ہیں، بری کے نگلے پر۔ بری کے نگلے میں ڈاکٹر محمد جاوید صاحب کا کلینک ہے۔ آپ حضرات جو فیروز آباد کے اور آس پاس کے علاقے کے رہنے والے ہیں ضرور جائیے۔ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، ایماندار ڈاکٹر ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، اور ایسے ڈاکٹر آج کل ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ فیس ملے، زیادہ سے زیادہ دوائیں سیل ہوں۔ ڈاکٹر محمد جاوید صاحب جو ہے نا بہت ہی دینی اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے انسان ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات اگر اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں ہیں تو ڈاکٹر محمد جاوید صاحب سے ضرور جائیے اور اپنے جو بھی پرابلم ہے ان کے سامنے رکھیے گا۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن ایک بات میں اور آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک شکایت آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ نہیں پاتے ہو، یا آپ جب میری ویڈیو کوئی دیکھتے ہو تو آپ یہ چاہتے ہو کہ مفتی صاحب وہ بولیں جو آپ کی چاہت ہے، اور اس نہ سمجھنے کی وجہ سے یا آپ کی چاہت کے مطابق میرے نہ بولنے کی وجہ سے پھر آپ لوگ الٹے سیدھے جو ہے نا کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہو، تو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ حالانکہ آپ لوگ میرا مزاج جانتے ہو کہ میں کوئی بھی بات جب بولتا ہوں تو بہت اچھے طریقے سے تحقیق کر کے اور اس کی ریسرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں سے کہتا ہوں، لیکن ہماری خواتین جو ہے نا بعض دفعہ اس کا الٹا مطلب لے جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کچھ واقعات آپ لوگوں سے شیئر کیے، ارے مفتی صاحب ایسے واقعات نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ واقعات اس لیے شیئر کر رہا ہوں میں تاکہ آپ لوگ سمجھو واقعات کی روشنی میں کہ دین کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے۔ اسی طرح سے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی، ایک مفتی صاحب تھے جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، وہ اپنی بیوی کو بائک چلانا سکھا رہے تھے، تو میں نے اس ویڈیو کو ڈیفائن کیا، کیونکہ اس ویڈیو میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو مفتی صاحب کو بالکل ہی غلط سلط بول رہے تھے، ایک وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو، سب لوگوں کو اپنی بیویوں کو بائک چلانا سکھانا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ دونوں ہی گروپ غلط ہیں، بیچ کا راستہ یہ ہے اور شریعت کی تعلیم بھی یہ ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے بہت الٹے سیدھے کامنٹس کیے، کہہ رہے یہ مولوی لوگ غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، عورتوں کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو بہت افسوس ہوا کہ اتنا میرے سمجھانے کے بعد بھی، اور 4 سال سے آپ لوگ میرا مزاج جان رہے ہو، میں تو خود بولتا ہوں کہ خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، اچھا ٹیچر بننا چاہیے، خواتین کو فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے، ہے نا، یہ تو میں خود بولتا ہوں۔
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خواتین اگر کریں تو اس سے صرف بگاڑ ہے. ہاں ضرورت پر وہ چیز کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا شوق پالنا اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنا یہ بالکل فضول ہے. جیسے کہ آج کل خواتین کا بازار جانا ایک دم نارمل ہو گیا ہے، ہر ایک دو دن بعد بازار، ہر ایک دو دن بعد بازار، ضرورت ہے تب بھی، ضرورت نہیں بھی ہے تب بھی. تو میں یہی بولوں گا کہ خواتین کو بلا وجہ بازار نہیں جانا چاہیے. اب کوئی اس کا مطلب یہ نکال لے، او مفتی صاحب خواتین کو بازار جانے سے روک رہے ہیں، اچھا گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل فضول بات کہلائے گی. تو ایسے ہی میں نے اس ویڈیو میں جب لوگوں کو سمجھایا کہ مرد کی ذمہ داری یہ ہے، خواتین کی ذمہ داری یہ ہے، باہر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں پر ہیں، خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ گھر کے اندر کی ہیں. مجبوری میں عورتیں باہر گھر کے جا سکتی ہیں سامان خریدنے کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، اسکوٹی بھی چلا سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کو بہت پراؤڈلی کہا جائے. تو بس پھر کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ خواتین وہ بات سننا چاہ رہی ہوں جو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب ایسے بولیں، وہ میں نے بولا نہیں، تو پھر اناپ شناپ کامنٹس میں کہا گیا، تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ یار اتنا سمجھانے کے بعد بھی، اور اتنا آپ لوگ مجھے سمجھتے ہو، 4-5 سال سے مجھے سمجھ رہے ہو، پھر بھی آپ کو اتنی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ مفتی صاحب کا مطلب کیا ہے نا. اب دیکھو میں ایک چیز جو آپ لوگوں سے اور شیئر کرنے جا رہا ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے میرے پاس اسلامک کورس کیا ہے، ان کا نام زارا ہے، اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ آن لائن بزنس کر کے اچھا خاصا پروفٹ کما رہی ہے. تو میں ان کا پروموشن کر رہا ہوں. مجھے انہوں نے بتایا، مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، حجاب میں رہتے ہوئے، اور آن لائن اپنا فیس دکھائے بغیر، کیمرہ آف کر کے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، ساری ذمہ داریاں گھر کی اٹھاتے ہوئے، خواتین سائیڈ میں جو ہے نا گھر بیٹھے ہزاروں روپے ماہانہ کما سکتی ہیں. میں نے ان سے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ میرا نمبر اسکرین پر لگائیں اور خواتین کو بتائیں کہ خواتین اگر گھر بیٹھے کچھ ارن کرنا چاہتی ہیں، کمانا چاہتی ہیں، تو وہ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں. تو یہ ان کا نمبر میں اسکرین پر دے رہا ہوں. آن لائن بزنس جو یہ کرتی ہیں اس میں یہ آپ کو بھی شامل کریں گی، کوئی آن لائن کورس وغیرہ بھی ہوتا ہے اس میں یہ آپ کو جوائن کرائیں گی، اور جس سے آپ مہینے میں 10-15 ہزار روپے شروعات میں، پھر وہی ہے جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنا دماغ چلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیتا ہے، تو آپ ارن کر سکتی ہو. تو اگر گھر بیٹھے آپ بزنس کرنا چاہتی ہو، جیسے کہ آج کل ہمارے انڈیا میں حالات بہت خراب ہیں، کاروبار تقریباً سبھی کے ہی خراب چل رہے ہیں، جاب لوگوں کی چھوٹ گئی ہے، تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے سیکھ سکتی ہو. ٹھیک ہے، باقی اور ریسپانسبلٹی میری نہیں ہے. کسی طرح کا اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، کسی طرح کا اگر دھوکہ ہو جاتا ہے، تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ میرے پاس پڑی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب ایسے ہے، تو آپ خوب اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر کے، ان سے بات چیت کر کے، پوری چیزیں سمجھ کر آپ ان کے ساتھ جو بھی ہے یہ آن لائن بزنس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھو میں خود بول رہا ہوں کہ خواتین آن لائن بزنس کر سکتی ہیں، تو میں یہ کیسے کہوں گا کہ خواتین کو بزنس نہیں کرنا چاہیے، خواتین کو ترقی نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ الٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر جن کو سب الٹا نظر آتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اناپ شناپ بکا، مجھے لگا بھی تھوڑا سا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، جب میں نے صحیح بات کہی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کہی ہے تو مجھے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلیے، تو یہ ضروری بات تھی جو آپ کے کام کی مجھے لگی، تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی. سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ریشما افشا یہ پہلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب کیٹ پالنا کیسا ہے؟ بلی پالنا جائز ہے، بلی آپ پال سکتی ہو. ٹھیک ہے، نو پرابلم، بلی آپ پال سکتی ہو. حسنہ شیخ، مفتی صاحب میرا سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، میں پھر سے سوال کر رہی ہوں. میرے یہاں بھی ایک پرشین کیٹ ہے، میں لے کر آیا تھا شوق میں، اب تو دل بھر گئے. تو وہ پرشین کیٹ کا جو جوڑا ہے نا، کوئی خریدنا چاہیں تو وہ فیروز آباد آ کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں اور اس جوڑے کو خرید بھی سکتے ہیں. تو بلی جو ہے نا وہ پالنا بھی جائز ہے، اور خریدنا بھی جائز ہے، اور بیچنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو لے کر آیا تھا اور وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن چونکہ شوق ہے، ہوتا ہے گھر پہ جو ہے شوق تھا سبھی کو، مجھے بھی اچھی لگ رہی تھی بلیاں، تو میں لے آیا. اب اس کو ہٹا رہا ہوں. آپ لوگ اگر لینا چاہو مفتی اے.ایم. قاسمی صاحب کی پرشین کیٹس تو لے سکتے ہو. اچھا مفتی صاحب آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، میں پھر سے سوال کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا ہے تو اس کو اس کے نکاح میں قرآن دینا درست ہے یا نہیں؟ ممبئی سے ہوں.
کسی کو اگر قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن شریف تو دے سکتے ہیں نا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ بالکل قرآن شریف دے سکتے ہیں، شادی میں نکاح میں قرآن شریف دے سکتے ہیں۔ قرآن شریف دے دیا آپ نے، کبھی پڑھنا سیکھیں گی تو پڑھ بھی لیں گی، ٹھیک ہے۔ محمد اکرم، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو بار بار سانس ٹوٹ جاتی ہے، بار بار سانس ٹوٹ جاتی ہے، جہاں نہیں رکنا چاہیے وہاں پر بھی رک جاتا ہوں۔ دیکھو سانس ٹوٹ جائے، جہاں بھی سانس ٹوٹے وہاں آپ آیت کرو اور آیت کر کے آپ سانس توڑ دو، پھر اسی لفظ کو دوبارہ ملا کر آپ پڑھو۔ اور ایسے جہاں جہاں سانس ٹوٹ جاتی ہے تو آیت کیسے کریں، تو میری جو نورانی قاعدہ سکھانے کی ویڈیوز ہیں نا، قرآن شریف کو جو میں نے پڑھنا سکھایا، وہ ویڈیو ایک ویڈیو روزانہ آپ دیکھو تو انشاءاللہ آپ یہ ساری چیزیں سمجھ جاؤ گے۔ سانس چھوٹی بھی ہو نا تو ہم جہاں نہیں رکنا چاہیے اس سے تھوڑا پیچھے رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ بیچ آیت میں رک رہے ہو تو آیت کر کے سانس توڑو، پھر اسی لفظ کو دوبارہ ملا کے پڑھ دو، ٹھیک ہے۔ کیا یہ غلط ہے، گناہ ہوگا؟ نہیں، میں کئی بار سوال کر چکا ہوں، آپ نے جواب نہیں دیا، اس بار ضرور دینا۔ اس بار میں نے آپ کا جواب دے دیا ہے۔ جنت کہہ رہی ہیں، جنت سنوارا، واہ بھائی واہ، کیسا نام ہے زبردست۔ میری بھی سوال لے لیجئے۔ نمبر 1، اگر کسی وجہ سے ہماری وتر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ہمیں وتر کی نماز کی قضا پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ وتر کی نماز واجب ہے، اور واجب جو نماز ہوتی ہے اس کی بھی قضا ہوتی ہے، تو وتر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو آپ کو اس کی قضا پڑھنی پڑے گی 3 رکعت، ٹھیک۔ اگر ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وتر کی کب پڑھنا پڑے گی؟ آپ تہجد کی نماز پڑھتی ہو تو تہجد کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہو وتر، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بھی وتر کی نماز آپ پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ عبد السبحان، مفتی صاحب کوئی غریب انسان فریاد لے کر آئے اور صدقے کے پیسے لا علمی کی وجہ سے لینے سے منع کرے تو ہم بنا بتائے اسے صدقے کے پیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھو اگر صدقے کے پیسے ہیں تو سید اگر وہ ہے، سید خاندان سے، حضور کے خاندان سے ہے، تو سید کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، ویسے ہی آپ ہیلپ کر سکتے ہو ایز اے گفٹ۔ اور وہ منع کر رہا ہے، سید تو نہیں ہے، تو آپ اس کو گفٹ کہہ کے بھی صدقے کے پیسے دے سکتے ہو تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شاہین پوچھتی ہیں، میرے پاس میرے گیس کی تکلیف ہے، میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، بٹ ہر نماز میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی نماز میں نہیں ٹوٹتا ہے، کسی میں 2-3 بار ٹوٹ جاتا ہے، اور کسی میں 4 رکعت بھی نہیں ہوتی ہیں، اسپیشلی مغرب اور عشاء کے ٹائم، اور پانی بھی کافی خالی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے مجھے ٹھنڈ بھی لگنے لگتی ہے۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جس نماز میں بار بار ہی وضو ٹوٹ جائے اسے کیسے پڑھوں۔ دیکھو آپ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد جلدی سے آپ سب سے پہلے فرض نماز پڑھ لو، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرض نماز پڑھ لو آپ، ٹھیک۔ ایک وضو سے پڑھ لوں کیا کروں؟ نہیں، آپ کو ایک وضو کرو، آپ جلدی سے فرض پڑھ لو، 4 منٹ تو وضو نہیں ٹوٹے گا نا، 4 منٹ تو آپ کا وضو رک جائے گا، 4-5 منٹ وضو رک رہا ہے تو فرض پڑھ لو آپ، ٹھیک۔ باقی فرض پڑھنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو پھر آپ کو وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ 4-5 منٹ تو وضو رک جاتا ہوگا نا۔ اگر اتنا وضو آپ کا رک جاتا ہے، جیسے مان لیجئے ظہر سے لے کے عصر کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ کو اتنا وقت ملے گا کہ آپ ایک وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ سکو، تو آپ اس وقت وضو کرو جس ٹائم آپ کا وضو ٹوٹنا کے چانس نہیں ہے، اور جلدی سے فرض نماز ادا کر لو، ٹھیک ہے۔ تو وضو تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یوزر پوچھتے ہیں، میں اکیلے عمرہ جا سکتی ہے، ماں اکیلے عمرہ جا سکتی ہے کیا مفتی صاحب، بیٹا وہاں ہے تو؟ اچھا، ماں اکیلے عمرہ جا سکتی ہے، مفتی صاحب بیٹا اگر بیٹا سعودی عرب میں ہے یعنی مکے میں ہے اور ماں اکیلے عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے تو دیکھو بہتر یہ ہے کہ ماں کسی محرم کے ساتھ جائے، لیکن محرم نہیں ہے، بیٹا سعودی میں ہے تو فلائٹ کر کے ماں وہاں تک جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ محمد ساجد یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے، میں ساجد چونر مورزہ پور، پتہ نہیں کیا لکھتے ہو آپ لوگ، کلیئر لکھا کرو۔ میرا ایک سوال ہے کہ اگر مسجد میں امام صاحب کے نہ رہنے پر کوئی بنا داڑھی والا، مطلب وہ شخص اپنی داڑھی بلیڈ سے شیو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھاتا ہے تو کیا اس کے پیچھے ہم لوگوں کی نماز پڑھنا چاہیے یا ہماری نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ بہتر یہ ہے کہ داڑھی والا نماز پڑھائے، لیکن اگر کسی کلین شیو والے نے نماز پڑھا دی تو نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ بھائی داڑھی والا پڑھائے۔ اور میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ نماز اس کے پیچھے جائز ہے جس کی لگ بھگ 1 مٹھی داڑھی ہو یا جس کی نکل رہی ہو، اس نے شیو یعنی بلیڈ نہ لگایا ہو، ہاں بھائی نماز اسی کو پڑھانا چاہیے جو داڑھی والا ہے، ٹھیک ہے۔
اگر اس نے پڑھا دی جس کی داڑھی نہیں ہے، جو شیونگ کرتا ہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ ہے۔ اچھا مرزا فیضان، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس کام کے لیے جزائے خیر دے، میں ایک اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، اللہ آپ کو خوب قبول فرمائے، اور اس محبت بھری دعاؤں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا فائر موٹر یہ پوچھتے ہیں بھائی آپ میرے بھائی کے لیے دعا کرو، اس کی طبیعت خراب ہے۔ بھائی سبھی لوگ ان کے بھائی کے لیے دعا کریں۔ میری امی نے بولا ہے کہ آپ کو میرے بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے، منصور نام ہے میرے بھائی کا، میرے بھائی کے لیے دعا کرو۔ بھائی سبھی لوگ دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے، بغیر دوا کے شفا عطا فرمائے۔ وارث حسین پوچھتے ہیں امام صاحب میں بریلی سے ہوں، میرا نام وارث حسین ہے، بریلی میں بہت جاہلیت بڑھ گئی ہے، اسی لیے میں آپ کو کامنٹ کر رہا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں ڈانس ہو رہا ہے، میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا، آپ ایک شارٹ یا لانگ بیان، آلریڈی میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی میں ڈانس بھی ہو رہے ہیں، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے خلاف بریلی میں ایکشن لیا بھی گیا ہے، کیونکہ ہمارے جو سنی حضرات ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، وہ خود کہتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن ظاہر ہے قوم میں جہالت ہے، تو اس جہالت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم ڈی مقیم، کیا گالی دینا حرام ہے؟ بھائی بالکل غلط ہے گالی دینا، کسی کو گالی دو گے آپ تو اس کا دل دکھے گا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ شعیب کنگ پوچھتے ہیں بھائی میں آپ کی اولڈ اسٹوڈنٹ روبینہ لکھنؤ سے۔ اوہو روبینہ، اچھا آپ کے پاس بہت بار میسیج کیا لیکن کوئی ریپلائی نہیں آیا، اصل میں وہ جو سم تھی نا، جو نمبر تھا آپ کے پاس شاید وہ سم کھو گئی تو آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ میرا نکاح تھا اور میری خواہش تھی کہ میرا نکاح آپ ہی پڑھائیں۔ اوہو، تو نکاح ہو گیا آپ کا کیا؟ لیکن اللہ کو یہ شاید منظور نہیں تھا، آپ جیسے نیک انسان میرا نکاح پڑھائیں، لیکن بھائی آپ نہیں آ پائے تو پلیز اپنی بہن کو دعا ہی دے دیجئے، اللہ آپ کو خوب خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام عافیت اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، جب بھی میں انشاءاللہ لکھنؤ آؤں گا تو اب شادی ہو گئی ہے آپ کی تو کھانا بنا کے رکھیے گا، آپ کے ہاں میں آؤں گا، آپ کے ہاں ایک ٹائم کھانا بھی کھاؤں گا اور آپ سے ملاقات بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوب خوش رکھے۔ زیان فراز کہتے ہیں مفتی صاحب دعائے جمیلہ اور دعائے حاجت پڑھنا کیسا ہے پلیز بتائیے۔ قرآن شریف اللہ کی سب سے بہترین کتاب ہے، جتنی بھی آسمانی کتاب نازل ہوئیں اس میں قرآن شریف سب سے بہترین ہے، اور قرآن شریف کو پڑھنے والا سب سے بہترین ہے، قرآن شریف کو سیکھنے والا سب سے بہترین ہے۔ تو جب قرآن شریف آپ کے سامنے موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں موجود ہیں، تو دعائے جمیلہ اور دعائے حاجت میں نے تو پہلی بار سنا ہے۔ دعائے حاجت تو وہی ہے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، تو پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ سنت ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مجھے اسکرین شاٹ بھیجیے کون سی دعا ہے تو میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں، باقی یہ جو مسنون اعمال ہے وہ کیجیے آپ، اور قرآن شریف تو بیسٹ ہے، بس قرآن شریف سب سے بیسٹ ہے۔ جب بیسٹ آپشن ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے۔ اشرف علی بہار سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو جانور کھاتے ہیں اس کے پاس سے مرغا لا کر زندہ ہو تو کیا کھانا جائز ہے؟ زندہ مرغا تو آپ کسی سے بھی لے لو، اس پہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرو، پکاؤ، کھاؤ یار، اس میں کیا دقت ہے۔ شازیہ تبسم، مفتی صاحب امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسی بچے کو اگر گود لے رہے ہوں تو ماں باپ کے نام میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ بچہ کہیں سے پایا ہوا ہو یا یتیم خانے سے گود لیا گیا ہو جس کے ماں باپ کا اگر کوئی علم نہ ہو تو پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو اگر علم نہیں ہے، یعنی علم نہیں ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو آپ ڈاکیومنٹ بنواؤ گے، اس میں مینڈیٹری ہوتا ہے کہ کس کی اولاد ہے یہ، میں سمجھتا ہوں مینڈیٹری نہیں ہوتا، وہاں آپشن ہوتا ہے کہ یہ اس بچے کے ماں باپ کا نام نہیں معلوم ہے نا، یہ پڑا ہوا ملا تھا یا یتیم تھا، یہ ڈاکیومنٹ پہ لکھوا سکتے ہیں، مینڈیٹری نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ لکھواؤ پھر کہ یہ بچے کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت بہرحال جو ہے وہ حقیقت رکھو، پھر بھی اگر ماں باپ کا نام لکھوانا ضروری ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو اس کو لے گا اس کو نام لکھوانا پڑے گا، تو وہ ڈاکیومنٹ پہ آپ نام لکھوا سکتے ہو، لیکن بہرحال آپ اس کے اصل ماں باپ نہیں کہلاؤ گے۔ اصل ماں باپ تو اصل ہوتے ہیں، اور ایک صورت بچے کو گود لے کر یہ ہوتی ہے کہ بچے کو گود لینے کے بعد ماں اس کو دودھ پلا دے تو وہ رضائی باپ اور رضائی ماں بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انجم پوچھتی ہیں کہ شادی میں گوشت کے پاس ہندو کے جانے سے گوشت حرام ہو جاتا ہے؟ بھائی گوشت حرام کیوں ہوگا؟ ہندو جائے اس کے پاس سے یا کوئی جائے، وہ بھی تو انسان ہی ہے بیچارہ، تو گوشت حرام نہیں ہوگا۔ محمد شعیب پوچھتے ہیں یو آر مائی بیسٹ ٹیچر، تھینک یو، جزاکم اللہ، آپ کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہیں، میرے کچھ سوال ہیں۔ ان کے سوال کیا ہیں بھائی؟ نمبر 1، کیا عورتیں مزار پر جا سکتی ہیں؟ عورتیں مزار پر جا کر کیا کریں گی؟
اور آج کل مزاروں کا جو حال ہے نا وہ آپ دیکھو، مزاروں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، دیکھا ہے آپ نے کتنی خرافاتیں ہوتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ عورتوں کو مزار پر جانا چاہیے. نمبر 2، کیا عورتوں کو لیفٹ ہینڈ فرنٹ سائڈ مہندی نہیں لگانا چاہیے؟ لیفٹ ہینڈ فرنٹ سائڈ، لیفٹ ہینڈ فرنٹ سائڈ لگا سکتی ہیں، کیوں نہیں لگائیں گی؟ لگا سکتی ہیں. عورتیں دونوں ہاتھوں پر اوپر نیچے مہندی لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. صدیق اطر، مفتی صاحب آپ کس اللہ والوں سے بیعت ہیں؟ دیکھو بھائی، میرے جو شیخ ہیں، ایک تو میرے استاذ ہیں حضرت مولانا مفتی تنویر احمد صاحب، دوسرے جو میرے شیخ ہیں وہ ہیں حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ. ٹھیک ہے، جو پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ و مجاز ہیں. صوفیہ صدیقی پوچھتی ہے مفتی صاحب ہمیشہ آپ کو خوش رکھے. بھائی جزاکم اللہ اس دعا کے لیے. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ قضا روزے ٹھنڈی میں رکھ سکتے ہیں؟ ٹھنڈی میں رکھنے میں ہی عافیت ہے، گرمی میں تو حالت ٹائٹ ہو جائے گی نا، پیاس ہے نا، گرمی میں دن بھی بہت بڑا ہوتا ہے. سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ قضا روزے اگر آپ ہیں تو سردی میں رکھو، دسمبر میں خاص طور پہ. کب صبح سے شام ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. پانی پینا ہے، پیاس لگتی ہے افطار کرنے کے بعد بھی 1-8 گھنٹے بعد، کیونکہ ٹھنڈی اتنی پڑ رہی ہوتی ہے، پیاس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ٹھنڈی میں روزہ رکھنا بیسٹ آپشن ہے قضا روزے. ٹھیک. حسیب احمد پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب میلاد پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھو میلاد پڑھا نہیں جاتا. میلاد کا مطلب سمجھو، میلاد النبی یعنی میلاد کے معنی عربی میں آتے ہیں پیدائش. میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور حضور کی پیدائش کے واقعات تو ہر مسلمان کو سننا چاہیے. میلاد تو پڑھی نہیں جاتی ہے، بلکہ میلاد النبی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے قصے سنائے جاتے ہیں. تو میلاد النبی بالکل لوگوں میں بیان کرنا چاہیے. لیکن آج کل جو میلاد چلتی ہیں تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں. سر پیر ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ کتاب کا لکھنے والا رائٹر کون ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. تو دور دور تک ان کتابوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا. اسی لیے کیا ہے کہ جو کتاب اوتھینٹک ہے ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. عابد خان کہہ رہے ہیں LIC ایجنٹ بننا کیسا ہے؟ تو بھائی LIC ایجنٹ بننے سے بچنا چاہیے. جو حلال پیشہ ہے اس کو آپ اختیار کرو. LIC ایجنٹ بننے سے بہتر ہے، بہت سارے آپشنس ہیں آپ کے پاس، وہ آپ چوز کیجئے. آپ LIC ایجنٹ بن چکے ہیں ہے نا، اب آپ کو یہ مسئلہ پتہ چلا ہے تو جب تک دوسری جاب نہیں مل جاتی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عارفہ خاتون پوچھ رہی ہیں میں 15 سال کی ہوں، 224 کو میرے پاپا 224 کیا ہے؟ میرے پاپا ایک کاؤ خریدیں گے تو کیا میں 5000 دے سکتی ہوں؟ پلیز بتائیں. وہ 5000 میرے ہیں جو میں نے 3 ایئر سے اکٹھے کیے ہیں. اگر آپ کے پاپا کو ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ کے پاپا کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور قرضہ لیں گے وہ کسی سے، آپ کے پاس پیسے رکھے ہو تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو اللہ آپ کو اجر دے گا. انجم پوچھتی ہیں میں انجم مفتی بھائی جان کئی بار آپ سے سوال کر چکی ہوں پر میرے سوال نہیں لے پائے. آپ کوئی بات نہیں، آپ کا سنڈے کمنٹ باکس بہت سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرے کچھ سوال ہیں، انہوں نے بہت سارے سوالات پوچھے. نمبر 1 کہ میں ایک سونے کی لاکٹ لائی ہوں جس میں کعبہ شریف بنا ہے، تو وہ لاکٹ میں پہنوں تو ٹوائلٹ میں جا سکتی ہوں؟ دیکھو لاکٹ آپ ٹوائلٹ میں پہن کر جاؤ گی تو اس سے ظاہر ہے بے ادبی کا پہلو کہیں نہ کہیں نکل کے آتا ہے. کبھی لاکٹ اندر بھی ہوگا، کبھی باہر بھی آ جائے گا، تو اس سے بے ادبی ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے لاکٹ نہ پہنے جائیں، اس طرح کے لاکٹ پہننے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں نے قضا نماز کی ویڈیو دیکھی پر کیا عشاء کی نماز کی قضا میں ہمیں فرض کے ساتھ وطر بھی پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. عشاء کی نماز اگر آپ کی قضا ہو گئی تو آپ کو عشاء کے 4 فرض بھی قضا پڑھنے ہیں اور عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو 3 وطر بھی قضا پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو دعائیں دی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. مہرین خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو اور آپ کے پریوار کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. نمبر 1 ان کے بہت سارے سوالات ہیں. نمبر 1 ہمارے پیر میں گھٹنے میں فریکچر ہے، پلاسٹر لگا ہے، منڈی تک کلیئر نہیں لکھا ہوا آپ نے، پلاسٹر ہے، قبلے کی طرف لمبے پیر کر کے اور ایک پیر کی منڈی ڈال کے نماز ہو جائے گی؟ جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے بیٹھو. پیر سیدھا کرنے میں موڑنے میں دقت ہو رہی ہے تو پیر آپ کو سیدھا کرنا ہے تو کعبے کی طرف ہوگا تو یہ جائز ہے نا. یہ کوئی بے ادبی کے غرض سے آدمی نہیں پیر سیدھے کرتا ہے، بلکہ پیر سیدھے کرنا ہی مجبوری ہوتی ہے، تو اس وقت پیر بالکل سیدھے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کرسی پر بیٹھ کر جس طرح رکوع سجدے کرتے ہیں اسی طرح بیڈ پر بیٹھ کر قبلے کی طرف پلٹ جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح؟ ہاں بالکل. آپ پیر سیدھے کر لیجئے، ایک پیر موڑ لیجئے یا جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے آپ بیٹھیے اور اشارے سے رکوع اور سجدہ کیجئے.
رکوع اور سجدے کرنے کی ڈائریکٹ اگر طاقت نہیں ہے تو آپ اشارے سے بھی سجدہ کر سکتی ہیں۔ نمبر 2، وہ پیر معذور ہے، بالکل معذور کہلائیں گے آپ۔ نمبر 3، میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پرماننٹ جاب پہ ہوں اور ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، گورنمنٹ میں 4 مہینے کی چھٹی کا پیمنٹ دیتے ہیں، تو کہ یہ لینا کیسا ہے؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں اگر 4 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے اور اس پر وہ آپ کو سیلری دیتے ہیں تو بالکل لے سکتے ہیں۔ نمبر 5، ہاسپٹل کا آدھا خرچہ گورنمنٹ دیتی ہے، وہ لینا کیسا ہے؟ جو بھی مل رہا ہے لو، فائدہ اٹھاؤ نا، گورنمنٹ دے رہی ہے، گورنمنٹ کوئی اپنی جیب سے تھوڑی دیتی ہے، وہ ہمارے سے ہی ٹیکس لیتے ہیں، پھر ہمیں ہی سہولتیں دیتے ہیں، تو گورنمنٹ جو بھی سہولتیں آپ کو دے رہی ہے، جو بھی پیکج وغیرہ مل رہے ہیں، لو، مزے کرو، ٹھیک ہے۔ محمد وسیم پوچھتے ہیں، بھائی جان امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نمبر 1، آرٹیفیشل رنگ پہن کر نماز ہوتی ہے؟ مردوں کے لیے آرٹیفیشل رنگ پہننا یہ مکروہ ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے، چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہیے، جیسے میں یہ چاندی کی انگوٹھی پہنا ہوا ہوں۔ آرٹیفیشل رنگ خواتین تو پہن سکتی ہیں لیکن مردوں کے لیے چاندی کی پہننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کیا پچھم کی طرف پیر کر کے سونے سے اور مغرب کے وقت سونے سے زندگی کم ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، زندگی جتنی ہے اتنی رہے گی۔ نمبر 3، زمرہ کے معنی بتائیں۔ زمرہ کس کو؟ زمرہ تو گروپ کا کہتے ہیں، یہ زمرے میں، اس زمرے میں آتا ہے، تو زمرہ تو ایک گروپ کو کہا جاتا ہے، باقی آپ اور کلیئر لکھیں تو سمجھ آئے گا پھر۔ اچھا، شیخ ان کا نام سمجھ نہیں آ رہا، زمزم پانی بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھڑے ہو کے پینا چاہیے؟ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہو اور آپ بیٹھ کر بھی پی سکتے ہو، ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی بعض دفعہ کھڑے ہو کر بھی پیا ہے اور بیٹھ کر بھی پیا ہے، تو سہولت ہو تو کھڑے ہو کر پی لو، بیٹھ کر پینا ہے تو بیٹھ کر پی لو، ٹھیک ہے۔ اچھا، مدیحہ خان پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب، ان کے 4-5 سوالات ہیں اور میں جلدی سوالوں کے جواب اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ٹائم بچے اور جلدی سے سارے سوالات کور ہو جائیں۔ اچھے خاصے آج آپ لوگوں کے سوالات لیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کیا اوابین کی نماز 6 ہی پڑھنا ضروری ہے؟ 2-4 رکعت پڑھنا کیسا ہے؟ 6 پڑھنا چاہیے، کم سے کم اس کی 6 رکعت ہی ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ کو ایمرجنسی ہے، جانا ہے، تو 2-4 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ نمبر 2، کعبے کی طرف فیس کر کے قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ کعبے کی طرف فیس کر کے قرآن پڑھنا یہ اچھا ہے، ادب ہے، مستحب ہے، باقی اگر کعبے کی طرف رخ نہیں ہو رہا ہے، آپ قرآن شریف ویسے ہی کہیں پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ نمبر 3، چاشت، اوابین، اشراق الگ الگ ہیں کیا؟ جی، چاشت، اوابین، اشراق یہ بالکل الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، آپ اگر پوری ڈیٹیل میں سمجھنا چاہیں نماز کو تو آپ چاشت، اوابین، اشراق اور یوٹیوب پہ لکھ دیں آگے AM قاسمی، تو جتنی بھی مسنون نمازیں ہیں ان کو میں نے ایک کلپ میں بتایا ہوا ہے، وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 4، سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی یہ خیال آنا کبھی کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے؟ یہ اچھی بات ہے، کبھی کبھی اگر یہ خیال آ جائے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے نا، لیکن یقین یہ رکھو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، ٹھیک ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اگر یہ خیال بار بار آ رہا ہے تو اس خیال کو جھڑکو، بعض دفعہ شیطان اس طرح کے خیال لا کر آپ کو اللہ سے مایوس کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہے تبھی تو نمازیں پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے تبھی تو آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے تبھی تو آپ ہیلدی ہو ایک دم، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، کیا کسی کا زیور انٹرسٹ کے پیسے سے اٹھوا سکتے ہیں؟ کیا کسی کا زیور انٹرسٹ کے پیسے سے اٹھوا سکتے ہیں؟ انٹرسٹ وغیرہ سود وود لینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محمد سلمان پوچھتے ہیں، میرا نام محمد عمران ہے، میرا سوال ہے کہ بچے کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹنا، خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پہ آپ مٹھائیاں بانٹو، کچھ اور بانٹو، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، آپ خوشی میں کچھ بھی بانٹو، جو بھی اللہ آپ کو خوشی دے رہا ہے آپ اس پہ کچھ بھی بانٹ سکتے ہو۔ اخلاق صابر پوچھتے ہیں، میرا ایک سوال ہے، نمبر 1، اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں؟ گناہ نہ کریں، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 2، اپنے ایمان کو محفوظ کیسے رکھیں؟ کفر اور شرک سے بچیے، کیونکہ کفر اور شرک سے جو ہے وہ ایمان نکل جاتا ہے۔ ثانیہ پوچھتی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے میل بھی چیک کیا کریں، کیا پتہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو لوگ پبلک میں نہ پوچھنا چاہتے ہوں، میں بھی آپ کو بہت بار میل کر چکی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایک محبت بھرا سوری میں بولنا چاہتا ہوں، اور بالکل انشاءاللہ میل چیک کرنے کے لیے کوئی بندہ آفس میں رکھا جائے گا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت آفس میں جو آفس کا نمبر ہے اس کو ہینڈل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو بالکل آپ کی اس پرابلم کا سمادھان نکالا جائے گا۔ جزاک اللہ اس اچھے مشورے کے لیے۔ ارم خان پوچھتی ہیں، بھائی میرا کویسچن ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے جیٹھ حافظ ہیں، وہ جوان مووی دیکھنے گئے اپنی فیملی کو لے کے، تو چلے گئے، جانے دو نا ان کو۔ اچھا، کیا یہ صحیح ہے مووی دیکھنا اسلام میں؟ اس بارے میں بتائیے۔ اور میرا 2 کویسچن ہیں کہ میری خالہ کی لڑکی کے دیور سے میری شادی ہونے والی ہے، میری خالہ سے میرے امی کی کسی بات پر کہا سنی ہونے کی وجہ سے میرے جیٹھ میری امی پاپا کو سلام نہیں کرتے،
تو کیا سلام نہ کرنا حافظ کے لیے اللہ نے معافی فرمائی ہے؟ دیکھو، بول چال بند نہیں رکھنا چاہیے، بول چال بند رکھنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آپس کے اختلافات کتنے بھی ہوں لیکن سلام دعا ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے، سلام دعا بند نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپسی رنجشوں کو اتنا مت بڑھاؤ کہ بول چال ہی بند کر دو، سلام دعا رکھو، ٹھیک ہے؟ اے ایم قریشی: مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں، پلیز بتا دیجئے۔ بہت سارے سوالات لے رہا ہوں میں آج، اسی لیے شکایت نہیں ہونا چاہیے ایپیسوڈ چھوٹا رہ گیا۔ کویسچن نمبر 1: کمرے میں تخت پڑا ہو تو اس پر نماز پڑھنے سے کیا ثواب کم ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تخت پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو، بیڈ پر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کویسچن نمبر 2: اگر ہم انگلیوں پہ اللہ کا ذکر نہ کر کے تسبیح پر ذکر کریں تو بھی ٹھیک ہے، انگلیوں پہ بھی کر سکتے ہو آپ، تسبیح پہ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، چاندنی انصاری کہہ رہی ہیں اگر ہم اپنے امی ابو کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ قبول کرتا ہے؟ بالکل اللہ قبول کرتا ہے، ہم اپنے والدین کے لیے جو بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کا بینیفٹ ہمارے مرحوم کو پہنچتا ہے۔ ایم ڈی احسان: ہندو کے یہاں مرنے کا کھانا کھانا کیسا ہے اور 13ویں کا سالانہ کھانا کیسا ہے؟ کیونکہ آج ہی سالانہ ہے، غلط چیز ہے۔ غیر مسلموں کی جو مذہبی رسومات ہیں اس میں بالکل بھی شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے ہندوؤں کے جو مرنے کا کھانا ہوتا ہے 13واں 10واں جو بھی ہوتا ہو اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ عادل پوچھتے ہیں: مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بھائی الحمدللہ عادل صاحب، اگر کوئی مسجد کے امام صاحب نماز کے دوران قرات میں قلقلہ نہ کریں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ قلقلہ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب وہ امام صاحب قلقلہ نہیں کرتے، قلقلہ کرنا چاہیے اور آپ اتنا عجیب مت لگاؤ، ٹھیک ہے؟ نماز ہو جاتی ہے۔ توصیف خان پوچھتے ہیں: بھائی جان اللہ آپ کو شفا دے اور اچھی صحت عطا کرے۔ ماشاءاللہ بھائی جان، آپ کو جو مشن ہے اللہ اس میں کامیابی دے، بہت بہت شکریہ اس دعا کے لیے۔ بھائی جان ہماری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھر میں بھی بہت پریشانی ہے، دعا کیجیے گا۔ بالکل میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ کی والدہ کو اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی الحمدللہ اتنے سارے سوالات ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اتنے سارے سوالوں کے جواب آپ لوگوں کو دیے جا چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، سارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے آپ اسی سنڈے ایپیسوڈ کے کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اور ہاں جو ایک بڑا پروجیکٹ بہت جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں۔ ایک مسجد کی تعمیر ہونی ہے، ایک اولڈ ہاؤس بننا ہے اور ایک ہاسپٹل بننا ہے اور ایک اسکول بننا ہے۔ تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کا انشاءاللہ بہت جلد ایک 3D آپ کو ڈیزائن ملنے والا ہے۔ آپ سبھی لوگ اس اکاؤنٹ نمبر پر اس QR کوڈ کو اسکین کر کے جتنا ہو سکے ان دینی کاموں کے لیے تعاون کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا سنڈے ایپیسوڈ تھا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔